فلسطین کی طرف آگے چلے گئے اور وہاں پر جو گورنر تھا اس کا نام ارطبون، یہ وہاں پر تھا اور یہ بہت بہادر، چالاک اور سمجھدار انسان تھا، اور فلسطین کے دارالحکومت اجنادین میں جو شہر ہے اس کے اندر ایک مضبوط قلعہ، اس میں یہ برجمان تھا۔ سیدنا عمر بن عاص انہوں نے مدینہ خط لکھا کہ مقابلے کے لیے، ارطبون کے مقابلے کے لیے مجھے کمک چاہیے، آدمی چاہیے، سپاہی چاہیے۔ تو سیدنا عمر بن خطاب نے وہاں سے جواب دیا کہ ہم نے رومی ارطبون کے مقابلے میں عربی ارطبون کو لا کھڑا کیا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ کون سا ارطبون بازی لے جاتا ہے۔ وہ بھی ارطبون بہت ذہین اور چالاک ہے اور تم بھی بہت ذہین ہو، اب دیکھتے ہیں کہ کون میدان جیتتا ہے۔ سیدنا عمر بن عاص اپنی لشکر کی قیادت کر رہے تھے اور حالات سے باخبر رہنے کے لیے شہر کی طرف اپنے آدمیوں کو بھیجتے تھے کہ وہاں سے خبر لے کر آئیں، لیکن کوئی بھی آدمی ایسی خبر نہیں لاتا تھا جس سے ان کو تسلی ہوتی۔ یہ جو میں آپ کو قصہ سنا رہا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے ان کو دماغ دیا تھا اور کتنے ذہین تھے، اور نازک مرحلے میں بھی نہیں گھبراتے تھے اور بہت اہم فیصلے کرتے تھے۔ تو آپ نے یہ کہا کہ کوئی آدمی بھی صحیح جواب نہیں لا رہا، صحیح بات نہیں لا رہا، تو میں اب خود جاؤں گا۔ انہوں نے بھیس بدلا، قاصد کا بھیس اختیار کر کے اس کے پاس چلے گئے، قلعے کے اندر پہنچ گئے۔ ارطبون سے گفتگو ہوئی۔ ارطبون جب گفتگو کرتا رہا، وہ بھی بہت ذہین تھا، اس نے اندازہ کر لیا کہ یہ جو میرے سامنے آدمی ہے کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ یہی عمر بن عاص ہو۔ اس خیال کے آتے ہی اس نے قلعے کے مرکزی دروازے پر جتنے بھی جو ان کے دستے تھے، سپاہی تھے، ان سب کو پیغام بھجوا دیا کہ جیسے ہی یہ آدمی تمہارے پاس سے گزرے اس کا کام تمام کر دینا، قتل کر دینا۔ سیدنا عمر بن عاص ملاقات کے بعد واپس جانے لگے، لیکن بڑے غور سے چاروں طرف کا جائزہ لے رہے تھے، آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہے تھے۔ ان کی عقابی نگاہوں نے اندازہ کر لیا کہ کچھ گڑبڑ ہے، قلعے کے حالات کچھ بدلے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ محسوس کرتے ہی اور ان کو یہ بھی احساس کر لیا کہ یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، تو فوراً یہ پلٹے، دماغ میں ایک منصوبہ تیار کیا، واپس پلٹے اور ارطبون کے پاس جا کر بالکل گھبرائے نہیں، مسکراتے ہوئے کہنے لگے، جناب من، مجھے آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے، مسرت ہوئی ہے، اور میں ذاتی طور پر آپ سے بڑا متاثر ہوا ہوں، اور میرے دل میں یہ خیال ہے کہ میرے لشکر میں 20 افراد ایسے ہیں جو جنگی اعتبار سے بڑے تجربہ کار ہیں، اور امیر المؤمنین یعنی عمر بن خطاب نے یہ حکم دیا تھا مجھے کہ ان کے مشورے کے بغیر کوئی قدم نہ اٹھانا، تو اگر آپ اجازت دیں تو کل میں ان 10 کو بھی لے آتا ہوں، آپ سے ملاقات کرواتا ہوں، تو وہ آپ سے مل کر بڑے خوش ہوں گے۔ تو اس نے سوچا، ارطبون نے، رومی نے، کہ ایک آدمی کو مارنے کے بجائے کل 10 بڑے بڑے آدمی کو ماریں گے، پھر صحیح ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے مسلمانوں کو نقصان بھی پہنچے گا۔ یہ سوچ کر اس نے کہا ٹھیک ہے، کل ان کو بھی لے کر آئیے، اور ادھر سے اشارہ کر دیا اپنے دستوں کو کہ ان کو جانے دو۔
اللہ اکبر. سیدنا عمرو بن عاص وہاں سے بالکل اللہ کے فضل و کرم سے صحیح سالم گزر گئے، نکل آئے قلعے سے. اور بعد میں ارطبون کو جب پتہ چلا یہی عمرو بن عاص تھے اور میرے ساتھ یہ داؤ کھیل کر چلے گئے، تو وہ بھی ان کی بیدار مغزی کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا کہ واقعی یہ کوئی بہت ہی زبردست انسان تھا، کوئی معمولی انسان نہیں تھا. اچانک اس نے اس طرح پینترا بدلا اور اس طرح مجھے باتیں کر کے مجھ سے اپنی جان چھڑا کے چلا گیا. سیدنا عمر بن خطاب کو پتہ چلا تو آپ بھی بہت خوش ہوئے کہ اللہ کا فضل و کرم کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان لوگوں کے شر سے بچا لیا. اور آخر کار لشکر اسلام نے اجنادین کو بھی فتح کر لیا اور اس مرکزی شہر پر قبضہ کرتے ہی فلسطین کے دیگر متعدد مشہور شہر مثلا نابلس، اسقلان، غزہ، رملہ، بیروت، لد اور بھی بہت سارے علاقے وہ مسلمانوں کے زیر نگیں آ گئے.